يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق الهدى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله 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 في أصحابي، لا تتخذوا غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وأزواجه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وهجرته بعدد كل معلوم لك. درود شریف پڑھیں سبھی احباب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وصحبه سلموا تسلیما کثیرا کثیرا. درود شریف ایک بہت بڑی نعمت ہے. کثرت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنی چاہیے. یہ آیت ہے قرآن کریم کا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. درود پر دو مصرے میں آپ کو بطور ترنم سناتا ہوں. کسی شاعر نے کہا ہے: ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے ہم اپنی زبان سے. ذکر رسول کر نہیں سکتے ہم اپنی زبان سے. اپنی زبان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے. توفیق جب تلک نہ ملے آسمان
معراج پر آپ نے بہت سارے اشعار سنے ہیں. میں ایک شاعری کے حوالے سے علماء کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حشر میں امت کو میری شرمندگی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو. حشر میں امت کو میری شرمندگی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو. حشر میں امت کو میری شرمندگی نہ ہو. مہمان وعدہ لے کے چلا میزبان سے، مہمان وعدہ لے کے چلا میزبان سے. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واجمعین. ایک نعت میں اور آپ کو سناتا ہوں سنسکرت میں. نمستے گرجانات، نمستے مہروستھل نواسینے، بہو مایا پردتینے، شرم شردھاری شادو شدا. یہاں نہ کچھ پکش پاٹم راکھوں، وید پران ستمت بھاکوں. دیش عرب بھرت لتک سہائے، ستھل بھوم گت سلو سنکرائے. سنگت وکرم کیلو انکا، مہان کوکنت چتر پتنگا. راس سیت بھو پریت سکھائے، آپن مت سب کا سمجھائے. نگم مگم سو تیز اپارا، تپے ابھا انمتی مجھارا. بن آچار بیچار دھنیشا، بھرے نہ جئی نر نیتی کلیشا. ہر سندر نرمان کدھیئی، تلسی وچن ست مت ہوئی. تب تلک مدھک مویا، بنا مہامد پار نہ ہویا. سلام اس پر جس نے فقیری میں بادشاہت کی. سلام اس پر جس کے گھر نہ سونا نہ چاندی تھی. سلام اس پر پوری دنیا کے طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور حضرات علماء کرام، خاص کر میرے مشفق شفقت کرنے والے برار کے علاقے کے شعر جو اپنی طرز کلام میں ماشاءاللہ مشہور و معروف ہیں. اللہ ان کی عمر کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. حضرت مولانا شیر برار صادق صاحب دامت برکاتہم اور میرے ہم عمر حضرات علماء کرام. مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ شہادت کربلا پر کچھ آپ کے سامنے کہوں، لیکن یہ بہت بڑا عنوان ہے، زباں قاصر ہے، مضمون مختصر ہے. دل میں گھٹن ہے کہ اہل بیت کے اس داستان کو کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے اس کی ابتدا کروں.
میں آپ حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ جیسے چاہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے ویسے کہلوائے. میرا کہنا آپ کے چاہنے پر ہے. کوئی مخلص اگر ہو تو اللہ تعالیٰ کچھ اچھے کہلا دے. اصل تاریخ ہے 10 محرم الحرام کی. اس کو ایک نوٹ کریں آپ. اول تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم صرف محرم کو محرم ہی کے مہینے میں یاد کرتے ہیں. اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم آج محرم کی کتنی تاریخ یا محرم کب آنے والا ہے. محرم کی 10 تاریخ آفرین عالم دنیا جب سے بنی ہے اور قیامت تک کا اس کا بہت گہرا تعلق ہے. ابن خلقان لکھتے ہیں کہ 10 محرم دنیا میں جتنے بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 محرم سے ہی وابستہ کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی مٹی لے کر بنوایا. پہلے پتلا بنوایا. پھر اس پتلے کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس پتلے پر روح پھونکی ہے وہ 10 محرم جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد آدم علیہ السلام کے پتلے پہ روح پھونکی گئی اور وہ محرم کی 10 تاریخ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا. مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارے پردہ نشین ماں بہنیں بھی ہیں. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو جنت سے باہر پیدا کیا اور پھر جنت میں داخل ہونے کا آرڈر دیا. جنت میں داخل ہوئے. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں حوا کو جنت میں پیدا کیا. اس لیے عورتوں کا میکہ جنت ہے. عورتوں کا میکہ جنت ہے. یہ ناری قوم نہیں ہے. جیسے ہندوستان میں ایک بہت غلط رواج چلا ہے کہ اس عورتوں کو ناری قوم کہتے ہیں. چاہے وہ شاشوت دھرم ہو یا سناتن دھرم ہو. انہوں نے لوگوں کو ایک بہت ہی پوری انسان ہندوستان میں رہنے والے بھارت میں رہنے والوں کے دل میں یہ بیٹھایا ہے کہ یہ ناری قوم ہے. اگر سانپ ڈس لے تو آدمی بچ سکے لیکن اگر ناری ڈس لے تو وہ پانی بھی نہ مانگ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا. حضرت حوا کو پیدا کیا اللہ نے جنت میں. اس لیے عورتوں کا میکہ جنت ہے. اور میکے سے عورتوں کو کتنی محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. نہیں لگا سکتے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے.
کہ ہم اور آپ جب ماں کے گود میں تھے تو ہماری ماں یہ کہتی تھی چاند کے طرف دیکھ کر کے بولو بیٹا چندا ماما دور کے. آپ سوچیں حیرت ہوتی ہے کہ ماں سسرال میں ہے، ساس سسر کے یہاں ہے، شوہر کے گھر پہ ہے، سب پیار یہاں مل رہا ہے، سب ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہے، لیکن نہ جانے کس زمانے سے ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں چندا ماما دور کے. چاند ماموں ہوا چاچا نہیں ہو سکتا. چاند ماموں ہی رہا. اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں کے بھائی چاہے کتنا بھی ناکارا ہو، نہ پوچھے نہ آئے، بہن کو کچھ بھی نہ دے، لیکن ماں یہی سکھاتی ہے کہ بیٹا چاند تمہارا ماموں ہے چاچا نہیں. تو چندا ماما دور کے. اور اگر کبھی معلوم ہو جائے کہ بھائی لینے کے لیے آ رہے ہیں چھٹیوں میں، تب تو پوچھئے ہی مت، ایک ہفتے کا کام ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے. وہ کام کرنے میں ایک ہفتے لگ جائے، لیکن اگر پتا چلے کہ میکے جانا ہے تو سارے ہفتے کا کام ایک ہی دن میں نمٹ جاتا ہے. کپڑے دھونا، برتن صاف کرنا، اندر میں جھاڑو مارنا اور ایکسٹرا کھانا پکا کے رکھنا، وہ ایک دن میں کافی ہو جاتا ہے. میکے سے اتنی محبت ہوتی ہے تو پھر ہماری ماں بہنوں کے میکہ جنت ہے تو جنت کے کاموں میں تو اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. جنت میں جانا ہے، جہاں پیدا ہوئی ہے وہ جنم بھومی ہے. عورتوں کی جنم بھومی جنت ہے. اللہ نے جنت میں حوا کو علیہ السلام کو پیدا کیا تو عورتوں کی جنم بھومی میکہ جنت ہے. اس لیے اس کے لیے سب سے زیادہ ہماری مستورات کو کوشش کرنی چاہیے اور سب سے زیادہ جنت والے کام کرنے چاہیے جو جنت والے کر کے گئے ہیں. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید شباب اہل الجنہ کہ نوجوان مردوں کا سردار حسن اور حسین ہوں گے اور عورتوں کا سردار فاطمہ ہوگی رضی اللہ تعالی. فاطمہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کا سردار اور حضرت حسن اور حسین کو جنت مردوں کا سردار اس دنیا میں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی تھی. اس کے پیچھے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کندھے پہ حضرت حسن ایک کندھے پہ حضرت حسین دونوں کو بیٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. بڑا عجیب ہے حسن اور حسین بھی. جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. عرب اپنے بچوں کا نام شیر دل، طاقتور، دلیر ایسے رکھنا پسند کرتے تھے. اس لیے حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھا ہے. حرب کے معنی ہے جنگ کرنے والا، دلیر، شیر دل انسان جو دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اس کا نام حرب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا علی اس کا نام حرب نہیں ہوگا، اس کا نام اللہ نے آسمان سے حسن رکھا ہے، اس کا نام حسن ہوگا. اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی اس کا نام کیا رکھے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بیٹے کا نام حرب رکھا تھا، آپ نے منع کر کے اس کو حسن رکھا، اب میں نے سوچا ہے کہ اس کا نام حرب رکھ دوں، پہلے کا نام حسن اس کا نام حرب. آپ نے پھر مسکرا کر کہا علی نہیں، آسمان سے میرے رب نے آرڈر دیا ہے کہ اس کا نام حسین ہوگا. اور اے علی سن لے قیام حضرت آدم سے لے کر آج تک
اس لیے پہلے کا نام حسن ہوگا اور اس کا نام حسین ہوگا. جن ناموں کو رب نے چنا ہو، جس نام کو اللہ نے چن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رکھا ہو، یہ تھے حضرت حسن اور یہ تھے حضرت حسین. سواری بنا کر لے کے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑی. آپ نے فرمایا نعم المرکب، اور ماشاءاللہ شہزادے خوش ہو جاؤ، کیا بہترین سواری ملی ہے مقدر میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ سوار نعم المرکب، بہترین سواری نہ زمین نے دیکھی نہ آسمان نے دیکھا ہوگا، نہ آج تک کسی نے دیکھا ہوگا. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا عمر اگر سواری بہترین ہے، رب کعبہ کی قسم سوار ہونے والا بھی دنیا کا سب سے بہتر ہے. اور فرمایا عمر سن لے، سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، یہ میرے دونوں غلام جنت کے مردوں کے سردار ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت سے محبت عطا فرمائے. اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے پوچھا گیا اہل سنت کی پہچان کیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے. تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. محرم کی 10 تاریخ. اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے، آسمان سے، جنت سے اس دنیا میں بھیجا. اور بھیجنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ کرتے رہے، اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑگڑاتے رہے. علماء نے لکھا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس زمین میں توبہ قبول کی تھی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. وہ بھی محرم کی 10 تاریخ. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اور آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ چلے گئے بیت اللہ، عرب کی سرزمین پر گئے. وہاں جا کر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد حضرت حوا سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی. تقریباً 40 سال کے بعد عرفات کے میدان میں، اس لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ میاں بیوی کی جب ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ. محرم کی 10 تاریخ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سیس کے بعد جو نبی آئے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوم میں مبعوث فرمایا گیا. بت پرستی شروع ہو گئی تھی، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے لوگ. حضرت نوح علیہ السلام نے منع کیا، اور منع کرنے کے بعد سمجھایا 950 سال تک، لیکن 40 کے علاوہ کوئی ایمان میں داخل نہیں ہوا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اب 950 سال ہو گئے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو رات و دن دعوت دی، اس کو سمجھایا. پھر اللہ سے بددعا کی کہ اللہ اب اس قوم کو پکڑ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ نوح کشتی بناؤ. کارپینٹری کی اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا تھا، کشتی بنائے. قوم نے مذاق اڑائی،
قوم کی عادت ہوتی ہے مذاق اڑانے کی. قوم نے مذاق اڑائی, پانی نہیں ہے پینے کے لیے, نوح کشتی کہاں چلاؤ گے, کشتی کہاں چلاؤ گے, کشتی کہاں چلاؤ گے. بڑی کشتی بنائی گئی, اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا, جبرائیل امین آ کر کھڑے ہو کر کشتی بنواتے تھے اور حضرت لوگ کشتی بنا رہے تھے. لیکن جب قوم میں بدبختی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. قوم نے حسد کے مارے, دشمنی کے مارے اس کشتی پہ طہارت کرنا شروع کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی, پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا مت گھبرا, میرے پاس اس کا بھی علاج رکھا ہوا ہے. پوری کشتی گندا کر دیے. اللہ نے اس قوم میں کھجلی کی بیماری شروع کر دی. اللہ نے اس قوم میں کھجلی کی بیماری شروع کرا دی. اب پوری دنیا کے حکیم پریشان کہ کھجلی کی بیماری جاتی ہی نہیں ہے. ایک آدمی طہارت کے لیے بیٹھا اور وہ اسی گندگی میں گر گیا. جب اس کی کھجلی میں یہ گندگی لگی تو وہ بالکل صاف و شفاف ہو گیا, اس کی کھجلی ختم ہو گئی. لوگوں نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہا کسی سے مت بتانا, میں وہاں گیا تھا طہارت کو اور گر گیا. وہ طہارت کی اور وہاں کی گندگی سے میری کھجلی ختم ہو گئی. اب ساری قوم رات کو جا کر اپنی کھجلی کے لیے وہ سارے کے سارے ملبہ لے کر آتے اور لگاتے. ایسا ہوا کہ وہ دھو کر لے کر آئے اور کشتی صاف ہو گئی. کشتی بنائے حضرت نوح علیہ السلام. کشتی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح اس میں ہر قسم کے جانور کے ایک جوڑا سوار کرا دو, اور جتنے مسلمان ہیں سب کے سب کو 40 کے قریب تھے, سب کو سوار کر لو. اب میرا عذاب نازل ہونے والا ہے. بارش شروع ہو گئی, زمین سے چشمے نکلنا شروع ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی. جب جودی پہاڑ پہ یہ کشتی جا کر لگی ہے, جب جودی پہاڑ پہ جا کے یہ کشتی لنگر انداز ہوئی ہے, علماء نے لکھا ہے یہ محرم کی 10 تاریخ تھی. محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگوایا. اسی لیے محرم کی یہ 10 تاریخ دنیا کے اہم ترین واقعات اس میں ہوئے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محرم کی 10 تاریخ کو بڑے واقعات جو بھی اس دنیا میں رونما ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اس 10 تاریخ کو اس لیے صحیح روایتوں میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی وہ بھی جمعہ کے دن محرم کی 10 تاریخ ہوگی. محرم کی 10 تاریخ جمعہ کے دن ہوگی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اور حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے اور پوری دنیا تباہ ہو جائے گی, اور تباہ ہونے کے بعد پھر ایک بہت بڑی مدت, مشکاہ شریف کی روایت ہے 40 سال کا فاصلہ ہوگا ایک سور اور دوسرے سور کے درمیان. پہلی سور جب اس زمین پر پھونکی جائے گی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی. محرم کی 10 تاریخ. آپ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہو, پڑھے بھی ہوں گے. قرآن شریف میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم میں آپ کو مبعوث فرمایا عراق میں کہ جہاں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے, جہاں لوگ چاند کو پوجتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیا کہ آپ ان کو سمجھائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا, لیکن اس وقت کے ظالم بادشاہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اور آگ جلائی گئی. بہت اونچی آگ جلائی گئی.
اتنی اونچی تھی اس آگ کے شعلے کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے، وقت کے نبی اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس ظالم بادشاہ نے آگ میں ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ یاد رکھنا تمہارے پاس میری ایک امانت آ رہی ہے، خبردار خبردار اگر ایک بال بھی میرے ابراہیم میرے خلیل کا جل گیا تو آگ یاد رکھنا تجھے بھی جہنم کی سزا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ گلے گلزار بن گئی۔ یہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10 تاریخ میں اس آگ میں ڈالے جانے کے بعد اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلے گلزار بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ایک سورت ہی مستقل حضرت یوسف علیہ السلام پر ہے، اور اللہ نے خود دعویٰ کیا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا۔ اے میرے محبوب، ایک بہترین قصہ، ایک سبق آموز قصہ، ایک بہترین قصہ اللہ تعالی میں آپ کو جبرائیل کے ذریعے سے سنا رہا ہوں، جس میں پوری انسانیت کے لیے عبرت ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکریم 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 ابن الکریم۔ دنیا میں بہترین نسب، بہترین خاندان جو باپ نبی، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام لیکن آزمائش میں مبتلا کیے گئے۔ ایک بار جیل کے اندر تھے، جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ تم بڑے اچھے خوبصورت ہو، میں تم سے پیار کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، بڑے اچھے لگ رہے ہو، بڑے بہترین ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ جیلر صاحب مجھ سے محبت مت کیجئے، بس مجھے یہی رہنے دیجئے، محبت مجھ سے مت کیجئے۔ جیلر نے کہا کہ محبت کرنے میں حرج کیا ہے، آپ اتنے اچھے با اخلاق ہیں کہ میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف نے کہا نہیں اب مجھ سے محبت مت کرو۔ کہا کیوں؟ کہا پھوپھو نے محبت کی تو چوری کا الزام لگا، باپ نے محبت کیا کنویں میں ڈالا گیا، زلیخا نے محبت کیا جیل میں آیا ہوں، تم محبت کرو گے تو یہاں سے کہاں جاؤں؟ اس لیے مجھے یہی رہنے دو اور مجھے یہی اچھا ہے رہنے دو۔ میں تاریخ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں